الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وقال تعالی فی مقام آخر واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت اور شوق سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب ذوالجلال نے انسان کی ایک خاص بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ جو بھی لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کے اوپر نگہبان مقرر ہے جو اس کو لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، اور بڑی چستی کے ساتھ بڑی اچھے طریقے سے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کے ہاتھ پاؤں، انسان کے جسم کے اعضاء، انسان کے جوڑ، دل، تمام جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں بہت زیادہ انعامات عطا فرمائے ہیں۔ حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت عطا فرمائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے کے اندر انسان کو بنایا گیا، لیکن ان سب کی خوبصورتی جو ہے وہ آ کر زبان پہ رک جاتی ہے۔ اگر زبان کا استعمال اچھا کیا، زبان سے نکلنے والے الفاظ اگر اچھے ہیں، پرکشش ہیں، محبت والے ہیں، تو وہ الفاظ آپ کو، آپ کے جسم کو، آپ کے اعضاء کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ زبان کا استعمال اچھے طریقے سے نہیں کرتا، اس انسان کی کوئی وقت، کوئی ویلیو، کوئی حیثیت معاشرے کے اندر نہیں رہتی۔ ایک بندہ ہے جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی اپنے آپ کو عزت دار سمجھے، لیکن دنیا والوں کی نظر میں بھی وہ عزت دار نہیں ہے اور اللہ کی نظر میں بھی وہ عزت دار ہے۔ معاشرے کے اندر بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، کوئی بندہ اعتماد نہیں کرتا کہ بھائی یہ بندہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ تو سچ جو ہے نا، یہ انسان کے اعتماد کو بڑھاتا ہے، معاشرے میں عزت کو بڑھاتا ہے، خاندان میں عزت کو بڑھاتا ہے،
اور جھوٹ انسان کو اللہ کی نظروں سے بھی گراتا ہے، مخلوق کی نظروں سے بھی گراتا ہے۔ تو بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا ہے نا کہ تمہاری ہر بات کے اوپر نگہبان مقرر ہے، اب انسان اس بات پر غور کرے کہ چلو یار بعض دفعہ میرا جھوٹ نہیں بھی پکڑا جائے گا، یا میری کوئی لغویات میں سے کوئی بری بات، کوئی غیبت، چغلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر فرشتہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے جو ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہے۔ انسان اس بات پر آ جائے کہ بھائی میری زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی عیب جوئی نہ ہو، کسی پر بہتان لگانا نہ ہو، ہاں جی، کسی کی چغل خوری نہ ہو، میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، اس بات کا انسان کو ہر وقت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے نا، ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، ان کے تعلق والے بڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہاں ان کی عزت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ اس کا اہتمام نہیں کرتا تو معاشرے میں گرا ہوا انسان تصور کیا جاتا ہے، اس کی کوئی عزت احترام نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ سچ بولتا ہے، زبان سے کوئی لغویات میں سے کوئی لغو بات نہیں نکالتا، یہ بندہ اللہ کے ہاں بڑے مقام والا ہے۔ بلکہ حدیث شریف کی روح سے بندہ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اچھے طریقے سے استعمال ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان مسلم ہے ہی وہ کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو اب زبان کا استعمال کرنا اور زبان کا اس نعمت کا دیکھنا، اللہ نے نعمت کتنی بڑی دی ہے اور ہم استعمال کیسے کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو ہر انسان اس بات کو سوچے کہ بھائی جو بات میں کر رہا ہوں، اس بات کا کسی کو کوئی فائدہ ہے، اس بات کا مجھے کوئی فائدہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جی ہم تو کھری باتیں کرتے ہیں، ہم تو سیدھی باتیں کرتے ہیں، کسی کو اچھی لگیں یا بری لگیں۔ تو انسان کو ذرا سے سوچ لینا چاہیے کہ یار میں جو بات زبان سے نکال رہا ہوں، اس کا مجھے کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی اخروی فائدہ، یا جس بندے کے متعلق میں کر رہا ہوں اس کو کوئی دنیاوی فائدہ یا اخروی فائدہ۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو بات کریں، اگر فائدہ کوئی نہیں ہے تو کوئی بات ہے۔ ہاں، یہ سارا اگر اس قاعدے کو یاد رکھا جائے نا، بندہ بہت ساری لغویات سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، فرمایا کہ انسان کے ایک بندے کے یہ حسن اسلام کے حسن میں سے ہے، بندے کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو چھوڑ دے، لایعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ اب ہماری گفتگو کو اگر آپ دیکھیں نا، لایعنی کو نکال دیا جائے تو میں کہتا ہوں پیچھے چپ ہی رہ جاتی ہے پھر، اور بڑا معاشرے کے اندر امن سکون قائم ہو سکتا ہے۔ اب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آج کل تو موبائل کا دور ہے، جھوٹ بھی ایسے ٹھاٹائی سے بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں کے اندر یا کدھر بیٹھے ہوئے ہیں محفل کے اندر یا کچھ بھی فون آ جاتا ہے، او جی میں بس فلاں جگہ پر ہوں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سامنے بیٹھ کے 20 بندے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں جی، یہ بڑی بات میں کہتا ہوں یار بس کیا کروں، یہ چال بازی وہ چال بازی، بھائی ان سب کی نظروں میں تم نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ اللہ کی نظر سے تو گرے ہی گرے ہو، ان کی نظروں میں بھی اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ تو بھائی جھوٹ نہ بولیں، نہیں بتانا چاہتے نہ بتائیں، نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں، لیکن جھوٹ زبان کو عادی کر لیں سچ بولنے کا، زبان کو عادی کر لیں سچ بولنے کا، انشاءاللہ تم آپ کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بدل جائے گی۔ بس زبان کے اوپر بھائی میں سچ بولوں گا، بات ختم ہے بس۔ اچھا، آج کل لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں، میں کئی مرتبہ یہ بات آپ ساتھیوں کو عرض کر چکا ہوں، بہت سارے ساتھی فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی آپ کدھر ہیں، پوچھتے ہیں آپ کدھر ہیں، بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، میں کدھر ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کام کیا ہے۔ وہ بعض دفعہ یہ بھی اس وجہ سے میرا خیال ہے لوگ جھوٹ بولتے ہوں گے۔ میں تو بھائی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی پوچھتا ہے کدھر ہے، میں کہتا ہوں بھائی کام بتاؤ، بس بات ختم ہے۔ بعض ساتھی محسوس بھی کر جاتے ہیں کہ یار ایسے آگے سے کیوں کہا ہے، بھائی تمہیں کیا مطلب ہے میں کدھر ہوں، تم اپنا کام بتاؤ، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھو اور اگلی بس بات ختم کرو۔
اچھا ایک بار ان سے پوچھا جائے نا کہ بھائی کئی سمجھتے نہیں ہیں، پہلی بات پہ نہیں سمجھتے، پوچھتے ہیں کدھر ہیں، میں کہتا ہوں جی آپ بتائیں، نہیں آپ ہیں کدھر، میں کہتا ہوں یار تمہیں کوئی مسئلہ ہے وہ بتا دو، بات ختم کرو، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی آپ نے اگر نہیں بتانا نا، اور پوچھنا بھی نہیں چاہیے آپ کدھر ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کدھر سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو بھائی آپ مسئلہ پوچھیں یا کسی سے کوئی کام ہے اس سے اجازت لے لیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ مصروف نہیں ہے، اجازت ہے آپ کی تو اجازت لے لیں، پھر بات اپنی مکمل کر لیں، بس بات ختم کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے، فرمایا کہ فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور ہم کیا آج کل ایک رواج بن گیا ہے، دکاندار ہے وہ بھی جھوٹ بولے گا، عام بندہ ہے وہ بھی جھوٹ بولے گا، بلکہ دکانداری نے، تجارت نے تو اس کو خاص مقام لے لیا ہے نا، وہ تو آپ اس کو بڑی فنکاری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہ بولیں تو سودا کیسے نکلے؟ بھائی دکاندار بندہ، تاجر بندہ، تجارت کرنے والا، کوئی بھی خرید و فروخت کرنے والا، اس کو جھوٹ پر بڑی سخت پابندی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے، فرمایا کہ جب 2 بندے آپس میں خریداری کرتے ہیں نا، تو ان کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے چیز کے لین دین کا جب تک وہ جدا نہیں ہوئے، مطلب چیز پسند نہیں آئی تو واپس کر دیں، لے لیے تو اب بعد میں اختیار نہیں ہوگا واپس کرنے کا یا لٹانے کا، تب جب کہ اس بندے نے دھوکہ نہ کیا ہو، اس بندے نے، خریدنے والے نے یا بیچنے والے نے دھوکہ نہ کیا ہو۔ اگر کوئی چیز خرید لی ہے تو اب دکاندار کہتے ہیں یا کوئی بھی بندہ کہتے ہیں میں واپس لیتا ہوں، تو واپس نہیں لے سکتا وہ، جب ہاں اس محفل میں وہ واپس کر سکتا ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے، جدا ہو گئے تو پھر واپس ہے۔ اسی طرح بندہ ایک چیز لے کے چلا گیا ہے اور اس نے واپسی کا اختیار نہیں لیا تھا، بعض جگہوں پر تو لکھا ہوتا ہے یا بندہ کہتے ہیں میں واپس کر دوں گا، وہ اختیار ہوتا ہے، لیکن واپسی کا اختیار نہیں لیا تو اب یہ بندہ بغیر کسی بات کے واپس بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیب نہ چھپایا ہو اور آپس میں ایسی خرید و فروخت کی ہو کہ وہ آپس میں جدا ہو گئے ہوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کیا؟ جب عیب نہ چھپایا ہو، جب عیب نہ چھپایا ہو۔ تو بھائی یہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ایک بندہ خرید و فروخت کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، تو وہ جھوٹ نہ بولے، قسمیں کھا کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کا پاک ارشاد ہے، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا سچا اور ایماندار تاجر جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جھوٹ نہیں بولنا۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی سچ کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور جھوٹ کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ، فرمایا کہ ان الصدق بر، فرمایا کہ سچائی جو ہے نا یہ نیکی ہے، سچائی نیکی ہے، اور فرمایا کہ ایک بندہ سچ بولتا، اور فرمایا کہ نیکی کا بدلہ جنت ہے، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ اور فرمایا کہ ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، فرمایا کہ جھوٹ جو ہے نا یہ فسق و فجور ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا جو فجور ہے نا یہ یہدی الی النار، یہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ برابر ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جب بندہ سچ بولنے والا اس کا بدلہ جنت، صدیقین میں شامل ہو گیا، ایک بندہ جھوٹ بولنے والا اس کا بدلہ جہنم، اور نام کدھر لکھا گیا؟ کذاب لوگوں میں اس کا نام لکھا گیا ہے، جھوٹے لوگوں میں اس کا نام لکھا گیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف آپ بڑی تسلسل کے ساتھ خطبے میں سنتے رہتے ہیں کہ سچائی جو ہے وہ انسان کو نجات دیتی ہے، بات سمجھ آئی؟ وَإِنَّ الْكِذْبَ یُهْلَكُ، فرمایا کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے،
اور یہ بات سچی ہے، یہ بات کیا ہے؟ سچی ہے کہ جو بندہ سچ کا رستہ اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی مدد فرماتے ہیں، دنیا میں عزت ملتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری احادیث اس کے اوپر ہیں، میں آپ کو دو چند باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وقتوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ تین بندے تھے، ایک کوڑی تھا، کوڑ کا مرض تھا، ایک گنجا تھا، اور فرمایا ایک نابینا تھا۔ تینوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا۔ امتحان اللہ نے ایسا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اس کے پاس نا ایک عام انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے کوڑی کے پاس گیا، کوڑی کو جا کر کہا کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے لگا جی یہ جلد ساری خراب ہے، کوڑ کا مرض لگا ہوا ہے، تو مجھے اچھی رنگت، اچھی جلد چاہیے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت جلد عطا فرما دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ آپ کو مال میں سے مال کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ فرمایا کہ فرشتے نے اس کو ایک گابن اونٹنی دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس گیا، اس کو جا کر پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے لگا جی بال نہیں ہے، سر گنجا ہے، لوگوں نے ابدار بنا دی ہے اس کی وجہ سے، تو مجھے اچھے بال چاہیے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے بال عطا فرما دیے۔ اچھا اب نا کہا کہ تجھے مال کیا پسند ہے؟ کہا مجھے مال میں گائے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے گابن گائے اس کو دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ تیسرے کے پاس گیا، نابینے کے پاس، نابینے کو جا کر کہا کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے لگا جی ساری دنیا اندھیرا ہے، مجھے آنکھوں کی بینائی چاہیے تاکہ میں اللہ کی قدرت کو دیکھ سکوں، اس دنیا کو دیکھ سکوں، اس دنیا کے حسن کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ کہا تجھے مال میں سے کیا پسند ہے؟ کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ اس کو فرشتے نے ایک گابن بکری دی اور ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اب یہ تینوں کو یہ دے دیا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ فرمایا کہ اب وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے سب کے مال میں برکت دی، اونٹ والوں کی نا اونٹ میں اتنی برکت آئی کہ پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی اس کی، اور گائے وہ جس کو دی تھی اس کی گائے میں اتنی برکت آئی کہ پوری ایک وادی گائے سے بھر گئی، اور اسی طرح بکری والے کو بھی اللہ نے اتنا زیادہ اس میں برکت دے دی کہ پورا ایک جنگل بھر جاتا تھا اس کی بکریوں سے۔ اب نا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس فرشتے کو بھیجا، وہ ایک فقیر کی شکل میں گیا اور جا کر اونٹ والے سے کہا کہ یار میں نا پھنس گیا ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں، لیکن یہاں پر میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اچھی چمڑی عطا فرمائی ہے، ہاں اچھا خوبصورت بنایا ہے تجھے، اور اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو اس میں سے میری مدد کر۔ وہ کہنے لگا جی میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ کیا ہے؟ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں ادھر لوگوں کو دیتا پھروں۔ تو فرشتہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے تجھے دیکھا ہوا ہے، تو وہی نہیں ہے جس کو کوڑ کا مرض تھا اور بڑا مسکین غریب بندہ تھا؟ کہتے نہیں، میں جدی پشتی مالدار ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ پیچھے سے باپ دادا بڑے بڑے مالدار تھے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کا عذاب دے، اس نعمت کو اللہ تجھ سے لے لے۔ دوسرے کے پاس، گائے والے کے پاس گیا، گائے والے کو یہی کہا، اس نے بھی کہا نہیں جی۔ کہا جی مجھے تو گنجا نہیں تھا؟ ہاں جی، اور ساتھ وہی گنجا جو ہے نا، گنجا ہونا، آج کل وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ بال لگوائے تو اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کچھ وہ کر دیا۔ بھائی یہ عیب ہے، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، سر کے بالوں کا گنجا ہونا کیا ہے؟ عیب ہے۔ تو اگر کوئی شرعی مسائل، شرعی اعتبار سے آپ پوچھ کر اپنے جسم کے بال اپنے جسم میں لگائے جا سکتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ بہرحال اس سے فرشتے نے کہا تو وہ کہنے لگا نہیں میرے پاس بہت پرانے زمانے سے ہمارے باپ دادا فلاں رئیس، فلاں جاگیردار اور یہ وہ، ہاں جی ہم بڑے مالدار۔ تو فرشتے نے اس کو بھی بددعا دی کہ کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیرے مال کو ہلاک کر دے اور تجھے پہلی حالت پہ کر دے۔ بکری والے کے پاس آیا، آ کر اس کو کہا
کہ میں جو ہے نا میں جنگل کے اندر پھنس گیا ہوں, اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی سہارا یہاں پر نہیں ہے, تو مجھے مال کچھ ایسا دے دے جس اللہ نے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دی. فرشتہ ساتھ کہہ بھی رہا ہے, جو اس کی بات تھی نا, اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں, دیکھنے کی صلاحیت دی ہے, تو مجھے کچھ مال دے دے. وہ کہنے لگا کہ یار جب تو نے اللہ کا واسطہ دے دیا ہے نا, تو نے کہا نا اللہ کے نام پر مجھے دے, جب اللہ کا نام لے لیا یار تو نے صحیح کہا ہے, میں بڑا فقیر مسکین بندہ تھا, میں اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی, فقیر تھا, اللہ نے مجھے مالدار بنائے, اس رب کے نام پر مانگ رہے ہو, جتنا جی چاہے لے جاؤ, جو تیرے دل میں آئے نا وہ لے جاؤ. فرشتے نے اس وقت کہا کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, اور تمہارا امتحان تھا, تمہارے 2 ساتھی اس امتحان میں فیل ہو گئے اور تو پاس ہو گیا ہے, اللہ تجھے تیرے مال میں برکت عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں کہ سچ کی وجہ سے دنیا میں بھی برکت آ گئی اور آخرت میں بھی اس کو برکت ملے گی. اسی طرح حدیث شریف کا ایک اور مشہور واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ سے باہر سفر پر تھے, ایک جگہ پر پڑاؤ کیا, ایک چرواہا پاس سے گزرا, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو کہا کہ بھائی کھانے کی دعوت دی. کہنے لگا میرا روزہ ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے, فرمایا کتنی شدت کی گرمی اور ان ٹیلوں پر اور پہاڑوں پر تم سفر کر رہے ہو اور تمہارا روزہ ہے, پھر بھی روزہ ہے. تعجب سے پوچھا, کہنے لگا ہاں میں آنے والے دنوں کی تیاری کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ آنے والے دنوں کی تیاری کر رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یار ایسے کرو کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو, ہم خریدتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں, پکاتے ہیں, تو ہمارے ساتھ افطار بھی کر لینا, مطلب پیسے بھی لے لو اور افطار بھی کر لینا. وہ کہنے لگا جی بکریاں میری نہیں ہیں, میں تو چرواہا ہوں, مالک کوئی اور ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے طور پر اس کو چیک کرنے کے لیے فرمایا کہ اچھا ایسے کرو نا کہ بکری دے دو اور مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا. بھیڑیے کھا جاتے ہیں عام طور پہ بکریوں کو, تو جو تجھے پیسے بھی مل جائیں گے. تو مالک تو ویسے بھی نہیں دیکھ رہا. تو اس نے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ, مالک نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ پھر کدھر ہوگا, اللہ کہاں ہے؟ ہاں, وہ ادھر سے یہ بات کہتے ہوئے نا نکل گیا وہ چرواہا آگے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کافی دیر تک یہی جملہ دہراتے رہے, فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. جب مدینہ واپس آئے تو مدینہ واپس آ کے اس کے مالک کو بلایا, وہ جو اس کا مالک تھا, اس کو کہا کہ بھائی یہ جو تمہارا غلام ہے نا اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں, اور جتنی بھی بکریاں ہیں نا وہ بھی خریدنا چاہتا ہوں. مالک نے رضامندی کا اظہار کیا, خرید لیا انہوں نے, بکریاں بھی خرید لی اور غلام بھی خرید لیا, چرواہا جو غلام تھا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا اور وہ بکریاں اس کو ہدیہ کر دیں. تو ان الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے بھلا کر دیا اور آخرت میں بھی اس کی اچھائی ہوگی. تو سچ بولنا, ہمیشہ کیا کرنا؟ سچ بولنا. بھائی جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ ایسی چیز ہے نا کہ یہ میں کہتا ہوں حیوانات کے اندر بھی برداشت نہیں ہے. انسان ہیرا پھیری کر لیتے ہیں, لیکن حیوانات بھی, یا جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ ان کی عقل نہیں ہے, وہ بھی جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتی. حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ ایک بندے نے مجھے ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی نا وہ ایک ٹڈی کے پر کو کھینچ رہی ہے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے, لیکن پر وزنی تھا اور چیونٹی جو ہے نا وہ کمزور تھی. بہرحال وہ واپس ادھر سے چلی گئی, ایک بل میں گئی اور وہاں سے نا تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور ساتھ چیونٹیوں کی ایک فوج تھی اس کو اٹھانے کے لیے نا. کہتے ہیں جیسے وہ آ رہی تھی نا میں نے وہ پر اٹھا لیا. وہ تو پر کو لینے آئی تھی نا, کہتے ہیں میں نے پر کو اٹھا لیا تو وہ آ کے انہوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا, سنا نہیں ہے اور پھر واپس چلی گئی. کہتے ہیں ایک چمٹی رہ گئی جو وہاں پر گھوم رہی تھی اور ساری واپس چلی گئی. کہتے ہیں مجھے لگا وہی ہے کہ جو پہلے لے کر آئی تھی.
کہ یار گئی کدھر ہے وہ پر، گیا کدھر ہے؟ کہتے ہیں پھر وہ پر میں نے رکھ دیا، اس نے دیکھا، تھوڑا سا دیکھا اور پھر واپس بھاگی گئی۔ کہتے ہیں کہ جب واپس چلی گئی اور تھوڑی دیر کے پھر ٹائم تھوڑا سا لگا، دیر سے آئی ذرا، شاید وہ مان نہیں رہی ہوں گی کہ بھائی جھوٹ بولتی ہو تم، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہرحال پھر اس کے ساتھ چیونٹیاں آئیں اور کہتے ہیں جیسے وہ آنے لگی نا میں نے پھر پر اٹھا لیا۔ کہتے ہیں پر اٹھایا، آ کر اس کو وہاں پر دیکھا سنا، بڑے غصے میں وہ چیونٹیاں پھر واپس لوٹی، اور کہتے ہیں کہ ایک پھر بھی گھوم رہی تھی، وہ ڈھونڈ رہی تھی، یار ابھی میں دیکھ کر گئی ہوں ادھر تھا، ابھی کدھر چلا گیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پھر پر رکھ لیا۔ کہتے ہیں اس نے پر کو جانچ پڑتال کی، ادھر ادھر سے دیکھا، پھر واپس چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ اب بہت ٹائم لگا نا واپس آنے پہ، اب ٹائم بڑا لگا، لیکن وہ آئی، اب صرف 7 چیونٹیاں ساتھ آئی ہیں، پہلے تو لشکر آ رہے تھے نا، اب 7 چیونٹیاں آئی ہیں ساتھ، کے ان کو یقین آ گیا کہ جھوٹ بولتی ہے یہ، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جیسے وہ آئی نا میں نے پر پھر اٹھا لیا، وہ پر اٹھایا، آ کر انہوں نے ڈھونڈا کیا اور کہا، ان چیونٹیوں نے نا اس چیونٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو کاٹ دیا اور اس کو مار دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پر دوبارہ رکھ دیا، ان چیونٹیوں کے مارنے کے بعد کہتے ہیں میں نے پر دوبارہ رکھا تو وہ چیونٹیاں نا پھر اب اس کے پاس پہنچ گئی جس کو مارا تھا، اور افسوس کرنے لگی ہے قسم کا، مطلب اس کو اٹھا رہی ہیں، دائیں بائیں کر رہی ہیں۔ تو اس پر حضرت نے لکھا، فرمایا کہ دیکھو جانوروں کے اندر بھی نا، حیوانات کے اندر بھی جھوٹ کی برداشت نہیں، اور جھوٹ کی سزا سزائے موت ہے۔ جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ تو بہرحال بھائی میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سچ کا عادی بنائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی۔ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں نا، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، انبیاء سے زیادہ سچا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کی صفات میں ایک صفت کا اللہ تعالیٰ نے بار بار تذکرہ کیا ہے، وہ ہے سچائی۔ وہ کیا ہے؟ سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ساتھ ہی کیا فرمایا؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا کہ کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کریں۔ ابراہیم کیا ہے؟ صدیق نبی ہے، سچا نبی ہے، سچ بولنے والا ہے اور نبی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، فرمایا کہ اسماعیل جو ہے نا وعدے کا سچا ہے اور اللہ کا رسول اور نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا کہ ادریس کا تذکرہ بھی اپنی کتاب میں کریں، وہ بھی سچا ہے، نبی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے نا، جیل میں، وہاں پر مشہور ہو گئے تھے کہ صدیق ہے۔ کیا تھے؟ جیل میں ہیں بھائی، ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی بنے گا یا کیا ہے کیا نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، جیل میں ان نے قیدی رکھا ہوا ہے، لیکن جیل والوں میں وہ مشہور تھے کہ یہ صدیق ہیں۔ وہ جو بندہ خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا نا، اس نے آ کر کیا کہا تھا؟ یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، اے سچے یوسف۔ تو انبیاء کے تذکرے میں آپ کو یہ بات پکی ملے گی کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے کتنی مخالفت کرتے تھے، مطلب کوئی جگہ، کوئی چیز ہے، کوئی کام ایسا نہیں تھا کہ وہ مخالفت میں چھوڑتے ہوں، سارے ہی کرتے تھے وہ۔ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابھی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، تو ہرقل بادشاہ جو تھا نا اس کے پاس گئے، اس نے بہت سارے سوالات کیے تھے۔ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کیا جو بات ابھی وہ کہہ رہے اس سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ گئے ہوئے دشمنی کے طور پر، دونوں دشمن ہیں، ابھی دونوں دشمن ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور گئے بھی دشمنی کے طور پر ہیں۔ کہا کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہا جھوٹ نہیں بولتا۔ ابو جہل بھی کہتا تھا جھوٹ نہیں بولتا، ابو لہب بھی کہتا تھا جھوٹ نہیں بولتا، عتبہ شیبہ بھی کہتے تھے جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ صادق اور امین کا لقب کفار نے نبی علیہ السلام کو، پہلے ان میں مشہور تھا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو آواز دی ہے قبیلہ بلو فلاں 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 فلاں، سارے آئے۔ آپ نے کہا یہ جو سامنے پہاڑی ہے، میں اگر کہوں کہ ادھر سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا؟ کہتے ہیں کہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن ہماری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔
آپ کی بات پر ہم یقین کریں گے کہ ہاں یہ بات سچ ہے، ما جربنا علیک الکذب، آپ پر کبھی بھی ہمیں جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ یہ جانی دشمن اور یہ لوگ نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو انبیاء کی خصوصی خاص صفات میں سے کیا ہے؟ سچ بولنا۔ کیا ہے؟ سچ بولنا۔ تو بھائی سچ کا معاملہ اختیار کریں، سچ کا معاملہ کریں۔ ایک حدیث شریف فرمایا کہ زبان جو ہے نا، یہ نہیں، جتنا بھی جسم ہے نا وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے روز کہتا ہے کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی نا تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ روز کون کہتا ہے؟ جسم کہتا ہے زبان کو۔ اگر آپ دیکھیں نا، یہ حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی مجھے، چونکہ بہت ساری باتیں ذہن میں آ گئی نا کہ زبان کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے۔ ہاں زبان بولتی ہے، صحیح کر کے پٹائی جسم کی ہوتی ہے، سر پھٹا ہوا ہوتا ہے، ہاں جی، اور جسم کے اوپر نشانات پڑے ہوئے ہیں، مار پڑ رہی ہے، بےزتی ہو رہی ہے۔ کام کس نے کیا تھا؟ میں نے کہا برحق طریقے سے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں زبان کے آگے کہ ہمارے اوپر رحم کرنا، ذرا ہمارے اوپر کیا کرنا؟ رحم کرنا۔ تو بھائی زبان کو کنٹرول کریں۔ وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا نا کہ دانتوں نے کہا، 32 دانتوں نے کہا کہ زبان کو کہا، ہماری بہن دیکھو ہم تمہارے کیسے محافظ ہیں کہ 32 کے 32 تمہاری سائیڈوں پر کھڑے ہیں، ہاں جی، 32 کے 32 ہم تمہاری حفاظت میں کھڑے ہیں۔ تو زبان نے کہا کہ میں جو ہے نا، میری وجہ سے تم لوگ کھڑے ہو، ہاں یہ میرا شکریہ ادا کرو، تمہارا شکریہ نہیں ہے۔ دانتوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ابھی میں کوئی گڑبڑ کروں گی نا، 32 کے 32 باہر ہوں گے، اگلے مار کے باہر نکال دیں گے۔ تو بھائی یہ جو زبان ہے نا، اس کا اچھا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، تو رمضان شریف میں جو بہت زیادہ پابندی کرنی ہے نا، وہ زبان کی کرنی ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام اعمال کا خلاصہ تمہیں نہ بتا دوں؟ میں ایک صحابی کو فرمایا، نے کہا رسول اللہ بتا دیں۔ کیوں نہیں، آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو پکڑا، آپ نے ایسے زبان کو پکڑا، فرمایا کہ اس کو روک کے رکھو، اس کے اوپر کنٹرول رکھو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ کہ فلاں ایک عورت ہے، وہ بڑی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزے دار ہے، ہاں جی، صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، بڑی نیکیاں گنوائی، لیکن نا اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فرمایا ہیا فی النار، یہ جہنمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعمال کیا کیا بتائے؟ روزہ، نماز، ہاں، صدقات، بڑے بڑے نیک کام، لیکن کیا ہے؟ پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ فرمایا جہنمی ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایک عورت اور ہے، وہ صدقہ خیرات اس جیسا نہیں کرتی، نماز بھی اس جیسی نہیں پڑھتی، روزے بھی ایسے نہیں رکھتی۔ فرمایا کہ پنیر کا کچھ ٹکڑے کبھی صدقہ کرتی ہے یا رسول اللہ، اور لیکن اس کے پڑوسی جو ہیں نا وہ اس سے بڑے خوش ہیں، اس کی زبان سے بڑے محفوظ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج ہم لوگوں نے اگر ایک بندہ نماز روزہ کر رہا ہے تو بس سمجھتے ہیں کہ یہی جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جنتی اس کو فرمایا ہے جو اس پر کنٹرول کر لے، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوگا، تہمت لگائیں گے کسی کے اوپر، چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، بہتان لگائیں گے، عیب جوئیاں کریں گے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا کہ ہر ایک عیب گو اور عیب جو، ایک ہوتا ہے عیب بیان کرنے والا، ایک ہوتا ہے عیب تلاش بھی کرتا رہتا ہے۔ فرمایا ان دونوں کے لیے ہلاکت ہے۔ دونوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت کا کس نے کہا ہے؟ اللہ کے قرآن نے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ یار ہمارا نا، ہمارے عزیز و اقربا، رشتہ دار، ہمارے یار دوست، پڑوسی، ہمارے تعلق والے، ہمارا ان کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا، دیکھیں، ایک یہ زندگی میں سکون کا بڑا اہم فارمولہ بتا رہا ہوں آپ کو
زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں نا، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، مثبت سوچ رکھیں، منفی سوچ سے اپنے آپ کو بچائیں، مثبت سوچ رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے مثبت ہیں جی ہم، لیکن ان کی زبان، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کا رویہ، ان کا دیکھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا انداز، ان کا کھڑا ہونا، ہر چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ منفی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ سلام کریں گے نا، سلام کریں گے تو وہ کیا وہ لفظ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ، ہاں جی، کہتے ہیں جی ان کے اندر بڑا وہ ہے، وہ بھائی وہ 1.5 روپے کا بندہ ہوتا ہے، ایسا بندہ اندر سے خالی ہوتا ہے، خالی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں، یہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے۔ اصل بندہ وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے عاجزی عطا جس کو عطا فرمائی ہو۔ عاجزی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ بچ جائے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن تکبر نہ کرے، متکبر نہ ہو، حق بات آ جائے تو مان لے۔ تو میں آپ کو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا دیکھنا، بیٹھنا، اٹھنا، ان کی چال چلن وہ باقاعدہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یار میں کوئی چیز ہوں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ بے عزت ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تھوڑا سا جو ان سے اوپر کے لیول کا ہوگا نا، وہ ان کو بہت بے عزت کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور مجھے ایک بات بتائیں، ہر طرح کا بندہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی افیسر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، مطلب ہر طرح کا بندہ۔ آپ ہر بندہ اپنے دل سے یہ پوچھے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جو عاجزی کرنے والا ہے، آپ خود سوچیں، عاجزی کرنے والا بندہ ہے، جب سلام کرتا ہے بڑا، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ صراحی سرنگوں ہو کے برا کرتی ہے پیمانہ، تو وہ عاجزی والا بندہ ہے، اس کا ملنا جلنا، اس کی بات چیت، اس کی زبان میں شیرینی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا اس کے بارے میں ذہن کیا ہوتا ہے، آپ اس کی بڑی عزت، اس کو بہت عزت دیتے ہیں۔ لیکن وہیں پر ایک بندہ ہے، بہت بڑا افسر ہے، بہت بڑے عہدے پر ہے، لیکن وہ متکبر ہے۔ ایک بندہ وقتی اپنے کسی مفاد کے لیے اس کو صاحب جی، خان جی، ملک جی، چودھری جی کچھ بھی کہے گا، ہاں جی، لیکن دل سے پوچھیں کہ دل میں ایک ذرہ برابر اس کی عزت ہوتی ہے؟ ذرہ برابر عزت ہوتی ہے؟ عاجزی اختیار کرنا اور زبان کو اچھا استعمال کرنا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، ایک تو زبان کو کنٹرول کریں، دوسرا اپنے اندر، قاری صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے شاہ صاحب کہ رائے بینڈ کے کوئی بزرگ کا واقعہ سناتے تھے، وہ بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی عاجزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ٹیکیں لگا کر اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے؟ اس کو اونچا کیسے کرتا ہے؟ ٹیکیں لگا کر اونچا کرتا ہے۔ اور جو متکبر ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور مثال میں یہ پیش کیا کہ کہا دیکھو باغ میں نا جس درخت کے اوپر پھل زیادہ ہو تو اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، جھکتی ہے نہیں جھکتی؟ فرمایا کہ پھر مالک کیا کرتا ہے کہ اس کے نیچے ٹیکیں لگا کر نا ان ٹہنیوں کو اونچا کرتا ہے۔ یہ جھکا ہوا ہے نا، یہ پھلدار ہے، اس وجہ سے جھکا ہوا ہے۔ اب سرو کا درخت ہے تو وہ کدھر جھکے گا، اس کے ساتھ پھل ہی نہیں ہے، وہ جائے گا اوپر سیدھا۔ تو اس وجہ سے جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ تو اپنے رویے میں، اپنے بیٹھنے اٹھنے میں، اپنی چال چلن میں، اپنے انداز میں، آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا ایک بندہ بیان کر رہا ہے، تبلیغی حضرات بیان کرتے ہیں، اگر صحیح بڑا مالدار بندہ کھڑا ہو کر بیان کرے نا، سارے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ہاں، چاہے وہ بیان کچھ بھی کرے۔ اور اگر ایک مسکین سا بندہ ہے، فقیر سا بندہ ہے، اور مطلب اتنا وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بیان کرے گا، ٹیڑھے ہو کر دیکھیں گے، ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے بندے، وہ اللہ کا نام آپ کو سنا رہے ہیں، آپ اس کی عزت کریں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کتنا مالدار ہے، کتنا مسکین ہے، کتنا کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ عاجزی اختیار کریں، اور دوسرا زبان کا کیا کرنا ہے؟ زبان کا کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے بھائی، زبان کا کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے۔ آج رمضان آ رہا ہے، رمضان میں زبان کو غلط استعمال، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، عیب جوئیاں نہیں کرنی، لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی ہے، اپنے بارے میں زیادہ خوش فہمی نہیں رکھنی۔ بھائی سچ ہی بولنا ہے، کوئی عیب ہی نکالنا ہے، اپنی ذات سے نکالیں، اس کو نکال کے باہر پھینکیں، لوگوں سے نکالنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں ادا فرمائے۔